آپ نے سن رکھا ہوگا کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی واپس نہیں آتے ہیں۔ اسی لیے کسی بڑے فلسفر نے کہا ہے کہ جب انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے کب، کیا، کہاں اور کتنا بولنا ہے تو اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو عقل مند اور بیوقوف لوگوں کو ہم ان کے بولنے اور خاموش رہنے سے پہچانتے ہیں۔ آپ کے الفاظ آپ کی طاقت بھی بن سکتے ہیں اور آپ کی کمزوری بھی۔ جس طرح صحیح وقت پر بولنا آپ کو پہچان دیتا ہے، اسی طرح آپ کا صحیح وقت پر چپ رہنا آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچا سکتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بول چال سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، مگر خاموشی کی طاقت بول چال سے زیادہ ہے۔ آپ جو چیزیں بول کر نہیں کر سکتے وہ خاموشی کے ذریعے کر سکتے ہیں، کیونکہ کئی فلاسفرز، سائنٹسٹ اور لیڈرز کا کہنا ہے کہ خاموشی الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سمجھدار انسان کی طرح خاموشی کا استعمال کرنا سکھائیں گے۔ ہم ایسے 5 رولز بتائیں گے جن پر عمل کر کے آپ جان جائیں گے کہ آپ کو کب، کہاں، کتنا اور کیسے بولنا ہے۔ رول نمبر 5، پہلے بولنے والا ہار جاتا ہے۔ ایک کہاوت ہے، پہلے بولنے والا ہار جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموش رہ کر آپ سامنے والے کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کھولے۔ اس سے آپ کو قیمتی معلومات مل سکتی ہیں جسے آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کسی میٹنگ میں ہیں اور آپ کو میٹنگ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، اور شروع میں ہی آپ بولیں گے تو سب لوگوں پر آپ کی کم علمی اور جہالت واضح ہو جائے گی۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس بندے کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ میٹنگ میں کچھ دیر بالکل خاموش رہتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بولنے دیتے ہیں تو وہ آپس میں جو بات کرتے ہیں وہ سن کر آپ کے پاس میٹنگ کے بارے میں بہت ساری معلومات جمع ہو جائیں گی، اور جب آپ بولیں گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس علم ہے۔ اسی طرح تنخواہ کی بات چیت کی مثال لیں۔ اگر آپ کا امپلائر آپ کو تنخواہ کی پیشکش کرتا ہے اور آپ چپ رہتے ہیں، فوراً ہاں نہیں کہتے، تو سامنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ راضی ہیں یا نہیں۔ وہ آپ کو راضی کرنے کے لیے تنخواہ بڑھا سکتا ہے، اس کے بجائے جیسے ہی اس نے آفر کی اور آپ نے فوراً اوکے کر دیا تو آپ چھوٹی تنخواہ پر راضی ہو جائیں گے اور آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ دوستو، ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے نیچے دیا گیا سبسکرائب بٹن پریس کریں۔ رول نمبر 4، خاموشی آپ کے مخالفوں کو کنفیوز کرتی ہے۔ آپ کی دماغی اور دلی کیفیت آپ کی گفتگو سے معلوم ہوتی ہے۔ اگر کہیں کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو اور سب دڑا دڑ اپنی رائے دے رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں تو سب کا دھیان آپ کی طرف آ جائے گا۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کس کی طرف ہیں، اور یوں آپ پر سب کی توجہ آئے گی۔ دوستو، یہاں آپ نے ٹائمنگ کا خیال رکھنا ہے۔ جو ہی سب آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ سے رائے مانگے تو آپ نے خاموش نہیں رہنا، بلکہ یہی صحیح وقت ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ اس خاموشی کے دوران آپ نے چالاکی سے سب سے پہلے تو دوسروں کی باتیں سن کر معلومات حاصل کی اور سوچ لیا کہ کیا بولنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی طرف سب متوجہ بھی ہو گئے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ اپنی گفتگو سے دوسروں کو متاثر کریں اور اپنا امیج بہتر بنائیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ کے مخالف شدید بے چینی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا، اور اس بے سکونی کے نتیجے میں وہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس سے انہیں نقصان پہنچ جاتا ہے۔ رول نمبر 3، خاموش رہنے سے آپ کا فوکس بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، خاموشی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ آپ کو کب، کیا، کہاں اور کیسے بولنا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بولنے سے پہلے اپنی بات کو لے کر خود سے 3 سوال پوچھو۔ پہلا یہ کہ میں جو بول رہا ہوں کیا یہ اہم ہے؟ دوسرا، کیا میرا ابھی بولنا ضروری ہے؟ تیسرا، کیا میری اس بات کا کسی پر اثر ہوگا یا لوگ اسے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں گے؟ ان 3 اہم سوالوں کا جواب آپ کو خاموشی سے اپنی بات پر فوکس کرنے سے ملے گا۔ جب تینوں سوالوں کا جواب آپ کا دل ہاں کی صورت میں دے تو آپ بہترین الفاظ کا چناؤ کریں اور اپنی بات دوسروں کے سامنے رکھیں۔ دوستو، آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ سب کرنے تک تو بات ختم ہو چکی ہوگی، یہ لمبا پروسیس ہے۔
مگر ایسا نہیں ہے۔ شروع میں آپ کو ایسا کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، مگر جب آپ عادی ہوں گے تو یہ سب کچھ چند ہی سیکنڈز میں ہو جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی اس رول پر عمل کیا ہے؟ یس یا نو کمنٹ کریں۔ رول نمبر 2، خاموشی بہت سے خطروں سے بچاتی ہے۔ جیک ما ایک مشہور چائنیز بزنس مین ہے جو دنیا کی چند بڑی کمپنیز میں سے ایک علی بابا گروپ کے کو فاؤنڈر ہیں۔ جیک ما بہت مشہور تھے۔ امریکہ کے مختلف پریزیڈنٹس مثلاً اوباما اور ٹرمپ وغیرہ سے ان کے تعلقات تھے، مگر ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ وہ خاموشی کی طاقت کو بھول بیٹھے اور اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک تقریر میں چائنیز حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ چائنا میں حکومت بہت بیکار قسم کی پابندیاں لگا رہی ہے اور یہاں کی سوچ بہت بیکار اور پرانی ہے۔ اس تقریر کے بعد جیک ما کو چائنیز خلائی مخلوق یعنی سیکیورٹی ایجنسیز نے اٹھا لیا اور 3 مہینوں تک جیک ما بالکل غائب ہو گئے۔ وہ 3 مہینے بعد لوٹے تو انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ کن جگہوں پر خاموش رہنا ہوتا ہے اور کہاں بولنا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے چائنیز حکومت کی طرف سے بزنس مین کے لیے پیغام تھا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھیں اور پولیٹکس میں انوالو نہ ہوں۔ چنانچہ واپسی کے بعد انہوں نے کبھی حکومتی معاملات پر تنقید نہیں کی۔ رول نمبر 1، خاموشی کانفیڈنس دیتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو کہیں جاتے ہی اچانک بغیر کسی تیاری کے لوگوں کو ایک بڑے ہجوم سے بات کرنی پڑے تو کیا ہوگا؟ یقیناً آپ گڑبڑا جائیں گے۔ اس کے بجائے اگر آپ کچھ دیر بیٹھ کے سکون سے خاموشی کے ساتھ اپنے خیالات کو ترتیب دیں اور اس کے بعد گفتگو کریں تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ کوئی غلطی کیے بغیر گفتگو کریں گے۔ آپ سوچنے اور بولنے کا کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے، سو خاموشی یہاں آپ کو سوچنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ آپ کو وہ کانفیڈنس دیتی ہے جو آپ کو کچھ بھی بولنے یا کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کانفیڈنس دنیا کے تمام کامیاب لوگوں کی وہ عادت ہے جو انہیں کامیابی میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کانفیڈنس انسان کی کامیابی کی چابی ہے۔ یہ وہ ٹول ہے جو آپ کو دوسروں سے الگ کرتا ہے، جو آپ کو ایک الگ شخصیت بناتا ہے، جو آپ کو کامیابی کی سیڑھی پہ پہلا قدم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے 5 رولز پر بات کی۔ نمبر 1، خاموشی کانفیڈنس دیتی ہے۔ نمبر 2، خاموشی بہت سے خطروں سے بچاتی ہے۔ نمبر 3، خاموش رہنے سے آپ کا فوکس بڑھتا ہے۔ نمبر 4، خاموشی آپ کے مخالفوں کو کنفیوز کرتی ہے۔ نمبر 5، پہلے بولنے والا ہار جاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو کسی ایسے دوست سے شیئر کریں جسے خاموش رہنے اور خاموشی کی طاقت جاننے کی ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے۔